تو آئیے میں آپ کو ایسی ایک داستان بتاتا ہوں۔ دو میاں بیوی بڑی ہی شان سے رہتے تھے، بڑے ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ ارمان تھا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا نواز دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا عطا فرما دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے اپنی زندگی سکون سے گزاریں، اور اللہ اتنا عطا فرما دے کہ ہم ایک گھر بنائیں جو آنے والے ہمارے بچوں کے لیے کام آئے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی سے کٹ جائے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہمارے بچے ہوں گے تو ہمارے پاس اگر گھر ہوگا تو ہمارے بچے آسانی سے رہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی انہیں نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، محنت کری، کام کیا، رات و دن ایک کیا، اور انہوں نے پیسے جمع کیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا گھر بنایا، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے آپس میں کہ جب ہمارے بچے ہوں گے وہ اس میں رہا کریں گے، اور وہ ہمیں کتنی دعائیں دیا کریں گے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گئے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، ہر والدین اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تاکہ ان کے بچے ان کے جانے کے بعد دعا دیں، ان کے بچے ان کے جانے کے بعد یاد کریں، اور ان کے موجودگی میں بھی وہ ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی سیوا کریں۔ اور ماں باپ کی عزت میں، ماں باپ کی سیوا میں، ماں باپ کی خدمت میں سب کچھ ہے۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کری وہ بہت اوپر گیا، اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کری وہ زمانے میں مٹ گیا، وہ زمانے میں برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ تو یہ میاں بیوی سوچتے تھے، محنت کرتے تھے، اچھا پیسہ کمایا اور اچھی بلڈنگ بنائی، یہاں تک کہ بچے ہوئے، اولاد ان کی ہوئی، 2 بیٹے ہوئے، بیٹے بڑے ہوتے رہے، یہ محنت ان کی چلتی رہی، ان کی محنت نہیں رکی، بیٹے بڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آ گیا، چھوٹا بیٹا سرکاری بینک میں اس کو ایک اچھا عہدہ مل گیا، اور بڑا بیٹا اس کو ایک بڑی کمپنی میں بڑا عہدہ مل گیا، دونوں عہدے دار ہو گئے۔ اچھا، بات یہاں تک نہیں رکتی۔ جب انسان کو عہدہ ملتا ہے، جو انسان عزت دار ہوتا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط استعمال نہیں کرتا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے پہلے کرتا تھا۔ لیکن کچھ بے غیرت ہوتے ہیں جو عہدہ ملتے ہی اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو بھول جایا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے دوست بھی تھے، بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے ماں باپ بھی تھے، اپنے عہدے میں مگن ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، انہیں نیچا لگتا ہے، نیچا پن محسوس ہوتا ہے کہ اب تو ہم بڑے عہدے والے ہو گئے، اب تو ہم بڑے عہدے دار ہو گئے، اب کیا، اب تو ہماری لوگ خدمت کریں، ہم کیوں کسی کی خدمت کریں، وہ یہ سوچتے ہیں۔ تو یہ جو ان دونوں نے سوچا تھا تو وہ عہدے والے ہو گئے۔ ابھی تو سب اچھا چل رہا تھا، یہاں تک کہ ان کی شادی کروا دی گئی، ان دونوں بیٹوں کی شادی ہو گئی، بیویاں گھر پہ آئیں۔ اچھا، بیویاں جب نیک آتی ہیں، جب نیک مل جائے بیوی تو گھر جنت بنا دیا کرتی ہے، اور بیوی جب بری مل جائے تو پھر گھر جہنم بن جایا کرتا ہے۔ جو بیوی نیک ہوتی ہے تو ساس سسر کو اپنی ماں کی طرح رکھتی ہے، اور جو بیوی بے غیرت ہوتی ہے وہ ساس سسر کو پریشان رکھتی ہے، وہ ساس سسر کی عزت نہیں کرتی۔ ابھی تو سب صحیح چل رہا تھا، بیٹے بھی خوش تھے، بہویں بھی خوش تھیں، اور ماں باپ بھی خوش تھے۔ ابھی ایک دن اچانک کیا ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب صرف یہ خاتون بچی، اب یہ صرف عورت بچی، عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، بیماریاں بھی لگی ہوئی تھیں، کبھی کسی چیز کی دوائی چلتی تھی، کبھی کسی چیز کی دوائی چلتی تھی۔ تھوڑے دن تو سب کچھ اچھا رہا، تھوڑے دن تو سب کچھ بہتر چلتا رہا۔ پہلے بیٹے آتے تھے کام سے، جاب سے، اور وہ کمپنی سے آتا،
تو جب بھی آتے تھے تو ماں سے پوچھا کرتے تھے کہ ماں آپ نے دوائی کھا لی ہے، ماں آپ نے کھانا کھا لیا ہے۔ ماں سے پوچھا کرتے تھے، ماں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ماں آپ ہو تو ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتی رہو۔ ماں دعا کرتی تھی بیٹوں کے حق میں، بہوؤں کے حق میں، یہاں تک کہ اسی حساب سے چلتا رہا سب کچھ۔ لیکن بیویوں نے، ان بہوؤں نے ان اپنے شوہروں کو اتنا تبدیل کر دیا، اتنا زیادہ بہکا دیا، اپنی ساس کے بارے میں اتنا زیادہ بھڑکا دیا کہ جب تم لوگ چلے جاتے ہو تو یہ بوڑھی اماں نا ہم لوگوں کو بڑا ڈانٹتی ہے، ہم لوگوں سے زبردستی کام کرواتی ہے۔ جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ جب وہ کام پر چلے جاتے تھے تو بہو میں ساس سے کام کرواتی تھی۔ اماں جی آج کچن میں آپ کھانا بنائیں گی، اماں جی کھانا بن گیا ہو تو کپڑے دھل دو، اور کپڑے دھل گئے ہو تو برتن دھل دو۔ اس طریقے سے باتیں کیا کرتی تھی، اور جب بیٹے آتے تھے تو سامنے چپڑی چپڑی باتیں اور میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور ساس کے بارے میں بھڑکاتی تھی، تو بیٹوں کے دل میں بھی فرق آ گیا۔ بیٹے کہنے لگے اماں جی آپ پہ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی بہوؤں کو اس طریقے سے ٹارچر کرتی تھی، جبکہ ریئل بات تو یہ تھی کہ بہو میں ساس کو ٹارچر کرتی تھی، لیکن بیٹوں کو کیا خبر تھی۔ بیٹوں کے دل پتھر ہوتے چلے گئے۔ پہلے آتے تھے تو پوچھا کرتے تھے کہ اماں آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، دوائی کھائی کہ نہیں کھائی، لیکن اب ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اب آتے ہیں تو صرف سیدھے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اب آتے ہیں تو اپنے کمرے میں سیدھے چلے جاتے ہیں، ماں سے بات نہیں کرتے، ماں کا حال حقیقت نہیں پوچھتے، کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ اسی طریقے سے نہیں چلتا رہے گا۔ اب کیا ہوا، ایک دن دونوں بھائیوں نے بات کری کہ ایسا کرتے ہیں کہ 15 دن تم ماں کو اپنے گھر پہ رکھو، 15 دن ہم اپنے گھر پہ رکھیں گے۔ ماں کو صحیح سے روٹی نہیں ملتی تھی، کچن میں بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، کچن میں جاتی تھی بہو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتی تھی، اماں جی آپ گھر سے باہر رہیے، آپ کچن میں مت جائیے، آپ جو بیمار رہ رہی ہیں نا، بیماری آپ کی پھیل جائے گی اور ہمارے بچے بھی بیمار ہو جائیں گے، ہم بھی بیمار ہو جائیں گے۔ ماں بیچاری کبھی کبھی اکیلے میں جا کے رویا کرتی تھی کہ ایک دن وہ بھی تھا جب ہمارے شوہر زندہ تھے اور ہم لوگ کتنی اچھی سے زندگی گزار رہے تھے، جب سے یہ بہویں ایسی ملی ہیں، جب سے ہماری زندگی نرک بن چکی ہے، ہماری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ ماں سسکیاں لے لے کے روتی تھی اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما۔ ابھی جب یہ آپس میں بات ہوئی کہ 15 دن تم 15 دن تم، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی چل رہا ہے، آج ماں باپ کے بارے میں یہی چل رہا ہے کہ 15 دن تم رکھنا، 15 دن تم رکھنا، 15 دن تم رکھنا، یا 10 دن ہمارے گھر رہیں گے ماں باپ، 10 دن تمہارے گھر رہیں گے، یا تو پھر اس طریقے سے بٹوارا ہو جاتا ہے کہ بھائی 10 دن تمہارے گھر باپ رہیں گے اور 10 دن ہمارے گھر ماں رہیں گی، پھر 10 دن ہمارے گھر باپ رہیں گے، پھر 10 دن تمہارے گھر ماں رہیں گی۔ ان کو بانٹ دیا آپ نے۔ یہ کیا چیز ہے کہ باپ ادھر رہیں گے، ماں ادھر رہے گی؟ ان کو بڑھاپے میں ساتھ میں زندگی گزارنا تھی، انہوں نے الگ کر دیا، انہوں نے بٹوارا کر دیا۔ کبھی بچوں کو تو نہیں بانٹا تھا، کبھی بچوں کو تو الگ نہیں کیا تھا ماں باپ نے کہ 5 دن تمہیں چیز کوئی اچھی لا کے دیں گے، 5 دن اسے لا کے دیں گے، اس کو ایسا کھلائیں گے، اس کو ایسا کھلائیں گے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ایک ماں سے، ایک باپ سے 10 بچے پالے جا سکتے ہیں، لیکن 10 بچوں سے، 10 بیٹوں سے ایک ماں باپ نہیں پالے جاتے۔ کتنا کھا لیتے ہیں کہ جو بٹوارا ہو گیا کہ 15 دن ادھر کھائیں گے، 15 دن ادھر کھائیں گے، پھر بھی سکون سے ان کو روٹی نہیں، پھر بھی ان کو بھرپور طریقے سے روٹی نہیں۔ پھر ادھر بھی ایسے ہی بٹوارا ہو گیا کہ 15 دن ادھر رہے گی تمہارے گھر، 15 دن ہمارے گھر رہے گی ماں کا بٹوارا ہو گیا۔ اس میں بھی بہویں صحیح سے کھانا نہیں دیتی تھی، جو اپنے لیے بناتی تھی وہ تو بہت اچھا بناتی تھی، لیکن ماں کو بچا کچا کھانا دے دیا کرتی تھی۔ وہ تو عجیب طریقے سے بات کرتی تھی کہ بڑھیا ہے، اس کو وہ تو کیسا بھی کھا لے گی، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا۔ اپنی سہیلیوں کو بلاتی تھی اس کی بہویں، اور سہیلیاں آتی تھی، خوب پارٹی ہوا کرتی تھی، ماں بیچاری
سسکیاں لے لے کے رویا کرتی تھی، بھوکی سو جایا کرتی تھی۔ اتنا بھی ظلم اچھا نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن چاروں لوگ بیٹھے، یہ دونوں بیٹے اور ان کی دونوں بہویں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو حویلی بنا کے رکھی ہے نا، یہ ہمارے والد صاحب نے بنائی، یہ جو پراپرٹی ہے، والد صاحب تو چلے گئے، اب اگر اس کو بیچیں گے تو اس کا اچھا دام مل جائے گا، سوچ رہے کہ اس کو بیچ دیں اور جو پیسے ہوں گے آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو ایک نے کہا کہ پھر ماں کا کیا ہوگا؟ کہا تو ماں کے بارے میں کیوں سوچتا ہے اتنا؟ ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ دیں گے، یہ جو پڑوس میں اولڈ ہاؤس ہے نا، وہاں کھانے کے بھی پیسے نہیں جاتے، وہاں چھوڑ دیں گے، ماں آرام سے زندگی گزار لے گی، اس کی عمر کی اس کی بڑی سہیلیاں مل جائیں گی ادھر، ماں کو چھوڑ دیں گے ادھر۔ بیٹوں نے یہ پلان بنایا، ماں پیچھے سن رہی تھی کھڑی، اس کا دل چر گیا، اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ جن بچوں کو اتنی محنت سے اتنے پیار سے پالا تھا، آج وہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ رہے ہیں، آج وہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس لے جانے کی بات کر رہے ہیں، اس پراپرٹی کو بیچنے کی بات کر رہے ہیں۔ ماں نے سوچ لیا کہ بچوں کے دل میں اس بوڑھی ماں کی کوئی جگہ نہیں ہے، چلی گئی اپنے کمرے میں اور بستر پر راتوں رات روتی رہی۔ رات کے سناٹے میں اس نے کپڑا اوپر ڈالا اور ڈالنے کے بعد نکل گئی اپنے شوہر کے دوست کے گھر پہ، وہ وکیل تھا۔ ان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی صاحب، ہمارے شوہر ایک لاکر میں ایک فائل رکھ کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فائل جب تمہیں ضرورت ہو تب اس کو کھول کر دیکھ لینا۔ تو چلیے اس فائل کے پاس چلتے ہیں اور اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ وہ ساری پراپرٹی، ساری زمین میرے نام کر کے گئے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ ساری پراپرٹی، ساری زمین کو میں غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دوں۔ تو جو وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں دیں گی؟ تو انہوں نے پوری کہانی بتائی کہ ہمارے بچے جب ہم کو مان نہیں رہے اور وہ پراپرٹی بیچ کر کے ہمیں گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دے کر کیا کریں گے؟ ہمارا کوئی بچہ نہیں، ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اب ہم نے دیکھ لیا کہ کس کے دل میں کتنا پیار ہے، دیکھ لیا۔ وکیل صاحب نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سارے کاغذات تیار کیے اور غریب اور یتیموں کے نام تقسیم کر دی وہ پراپرٹی۔ ادھر یہ لوگ پلان بنا رہے تھے کہ ہم اس پراپرٹی کو بیچیں گے۔ انہوں نے ایک دلال کو بلایا، ایک وکیل کو بلایا، اس نے کہا مجھے گھر دکھاؤ۔ پورا گھر دیکھا، چھانا، اور دیکھ کر کے اس نے کہا اس کے 2 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ یہ لوگ خوش ہو گئے، ادھر تو خوشی کی لہریں اٹھنے لگیں کہ 2 کروڑ یہ تو بہت ہو گئے، 2 کروڑ مل جائیں گے تو پھر مزہ آ جائے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، جلدی سے کاغذات لاؤ اور میں اس کی پرکریا شروع کرتا ہوں۔ تو بیٹا اندر گیا اور جا کے کاغذات لے آیا، کہا لیجئے یہ پراپرٹی کے کاغذات ہیں۔ کوئی دوسرے کاغذات تھے، اس نے دیکھا، کہا کیا مجھے بیوقوف بناتے ہو یا مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ کہا کیا ہوا وکیل صاحب بتاؤ تو۔ کہا یہ پراپرٹی کے کاغذات نہیں ہیں، یہ پراپرٹی کے کاغذات نہیں، پراپرٹی کے کاغذات لاؤ اور جس کے نام پراپرٹی ہے اس کا سائن بھی ہوگا۔ کہا یہ تو میرے والد صاحب کے نام تھی اور ان کے جانے کے بعد تو ہم لوگ ہیں پراپرٹی کے مالک۔ کہا نہیں، یہ پراپرٹی کے کاغذ ہی نہیں ہے، پراپرٹی کے کاغذ جو ہیں وہ تمہاری ماں کے نام پہ ہیں، ان کا سائن ہوگا۔ ادھر ماں نے زمین کو تقسیم کر دیا۔ جب بچے ہی نہیں ماں کو مان رہے تھے اور گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے، ماں نے اس پراپرٹی کو تقسیم کر دیا۔ جاؤ کیا کرو گے؟ اسی پیسے کے لیے مجھے گھر سے نکال رہے ہو نا، اسی پیسے کے لیے تمہاری نیت خراب ہو رہی نا۔ پیسوں کے پیچھے انسان کا قتل کر دیتا ہے، اسی پیسے کے چکر میں رشتہ داری بگڑ جاتی ہے، رشتہ داری میں درار پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں نے تقسیم کر دی، کیا کرو گے؟ اب ہے ہی نہیں کچھ۔ اب جب گھر پہ آئی ماں وکیل کو لے کر کے، وکیل نے وہ خط پڑھنا شروع کیا اور جو کاغذات بنائے تھے پڑھنا شروع کیا کہ آج سے یہ جو زمین ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ سب تقسیم ہو چکی ہے، وقف ہو چکی ہے، آپ لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ لوگ ماں کے قدموں پہ گرے، ماں جی معاف کر دو، غلطی ہو گئی، لے لو واپس، دے دو ہمیں۔ ماں نے کہا اب نہیں، یہ تو تقسیم ہو گئی، تم نے بڑے درد دیے، بڑی تکلیف دی، ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ یہ تمہارے لیے تو کیا تھا، لیکن تم اس حد تک نکل جاؤ گے یہ نہیں پتا تھا۔ ماں نے ساری تقسیم کر دی۔ پتا چلا
کہ یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا، پیسے میں انسان جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں اور ان کے مال اسی طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں صدقات کرتے ہیں ان کے مال میں کبھی کبھی نہیں ہوتی، اور جن کے پاس، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اور زیادہ لالچی ہو جاتے ہیں اور پیسے کو بچانے کی اور پیسے کو نہ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی پیسہ کل قیامت کے دن سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں جب ان کے گلے میں ڈالا جائے گا تب وہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔